وزیر اعظم شہباز شریف کی قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت، اپوزیشن کا شور شرابہ، او کی آوازیں، چور چور کے نعرے، عمر ایوب کا ڈیسک بجا کر احتجاج، پی ٹی آئی ارکان نشستوں سے کھڑے ہو گئے، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے تقریر کے دوران ہیڈ فون کا استعمال کیا۔ اجلاس کل دوپہر 2 بجے تک ملتوی کرنا پڑا۔ عمر ایوب کہتے ہیں نواز شریف اور شہباز شریف سمجھتے ہیں ہر میچ فکس ہوگا، انہیں نہیں معلوم پارلیمنٹ میں اپوزیشن سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ جوڈیشل کمیشن ورنہ مذاکرات ختم، پی ٹی آئی کا 7 دن کا الٹیمیٹم۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنایا جا سکتا ہے، حکومت کمیشن بنانے کا اندیا دے تو جو بانی کہیں گے اسی پر عمل ہوگا، پیش رفت نہ ہوئی تو مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکتے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا مذاکرات کی کامیابی کے لیے حکومت کو 7 دن کا الٹیمیٹم دیا، بانی نے بار بار کہا ہے حکومت مطالبات نہیں مانتی تو مذاکرات ختم کر دیں۔ سابق صدر عارف الوی نے پوچھا 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن نہیں بننا تو مذاکرات کا کیا فائدہ؟ پی ٹی آئی کے مطالبات پر کیا جواب دیں؟ اسپیکر سردار ایاز صادق کی زیر صدارت حکومتی مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس، اسحاق ڈار سمیت تمام ارکان شریک ہوئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں اپوزیشن کے چارٹر آف ڈیمانڈ سے متعلق حکومتی موقف پر مشاورت کی گئی۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے مذاکرات مشروط کیے جائیں تو نتیجہ نہیں نکلتا، کمیشن بنانا ہے تو پھر 2014 کے دھرنے سے بنائیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ ٹرمپ کے آنے سے امریکہ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھ رہا۔ بینچوں کے اختیارات کا کیس مقرر نہ کرنے پر توہین عدالت کا مقدمہ، جسٹس منصور علی شاہ اور رجسٹرار سپریم کورٹ میں مکالمہ۔ رجسٹرار نے کہا آئینی بینچ کا کیس غلطی سے ریگولر بینچ میں لگ گیا تھا۔ جسٹس منصور نے کہا یہ کیس آپ سے رہ گیا اور ہمارے سامنے آ گیا، آخر اللہ نے بھی کوئی منصوبہ ڈیزائن کیا ہی ہوتا ہے۔ رجسٹرار نے کہا ججز کمیٹی عدالتی بینچ سے کیس واپس لے سکتی ہے۔ جسٹس منصور بولے کمیٹی چلتے کیس واپس لے تو عدلیہ کی آزادی تو ختم ہو گئی، ایسا ہوتا رہا تو کل کوئی کیس اس وجہ سے واپس لے لیا جائے گا کہ حکومت کے خلاف فیصلہ ہونے لگا ہے۔ جسٹس عقیل عباسی نے کہا ہمیں علم نہیں کہ موجودہ بینچ کا مستقبل کیا ہوگا، کوئی تیکھا سوال پوچھیں تو شاید یہ بینچ بھی ختم کر دیا جائے، کیا پتہ رجسٹرار نوٹ لکھ دیں کہ بینچ ختم کیا جائے۔ عدالت نے اٹارنی جنرل منیر ایم ملک حامد خان کو عدالتی معاون مقرر کرتے ہوئے سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ سپریم کورٹ نے ایڈیشنل رجسٹرار نذر عباس کو عہدے سے ہٹا دیا۔ اعلامیے کے مطابق نذر عباس سنگین غلطی کے مرتکب ہوئے، آئینی بینچ کا مقدمہ غلطی سے ریگولر بینچ میں سماعت کے لیے مقرر کیا۔ نذر عباس کو جسٹس منصور علی شاہ کے بینچ نے توہین عدالت کا نوٹس جاری کر رکھا ہے۔ سپریم کورٹ میں بینچز اختیارات کا کیس مقرر نہ ہونے پر 3 ججز نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین کو خط لکھ دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جسٹس منصور، جسٹس عائشہ اور جسٹس عقیل عباسی نے خط میں بینچ اختیارات سے متعلق کیس کا ذکر کیا۔ 20 جنوری کو کیس سماعت کے لیے مقرر نہ ہونے کی شکایت کی۔ خط میں کہا گیا ہے کہ جسٹس عقیل عباسی سندھ ہائی کورٹ میں کیس سن چکے، کمیٹی پہلے والا بینچ تشکیل دے کر 20 جنوری کو سماعت فکس کر سکتی تھی۔ جسٹس منصور نے کہا کہ جوڈیشل آرڈر نہ مان کر قانون سے انحراف کیا گیا، معاملے کو توہین عدالت قرار دیا۔ قتل و غارت گری بلوچستان نہیں پاکستان سے دشمنی ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ سے خطاب۔ نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ فعال ہونے پر وزیر ہوابازی کو مبارکباد دی اور کہا گوادر پورٹ پاکستان کی ترقی خوشحالی میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ آئی ٹی ایکسپورٹس تیزی سے آگے جا رہی ہیں، معاشی اشاریہ خوشائن ہیں، محنت کریں گے تو مزید بہتری آئے گی۔ وزیر اعظم کا غزہ کی تعمیر نو میں تعاون کرنے کا اعلان۔ یوب کے سرحدی علاقے سمباسا میں ہلاک دہشت گرد افغان شہری نکلا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ 11 جنوری کو کارروائی کے دوران مارے گئے دہشت گرد کی شناخت محمد خان احمد خیل کے نام سے ہوئی۔ افغان صوبے پکتیکا کا رہائشی تھا۔ لاش گزشتہ روز افغان حکام کے حوالے کی گئی۔ ایسے واقعات افغان شہریوں کی پاکستان میں دہشت گردی کے واضح ثبوت ہیں۔
ہمیں اپنے تمام شہدا اور غازیوں پر فخر ہے. ہمارے غازی اپنے صوبے ملک میں بہادری سے دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کہتے ہیں پولیس نے جب بھی ڈیمانڈ کی ہم نے دل کھول کر پیسہ دیا. ڈی آئی خان سے شروعات ہو چکی, بہترین گاڑیاں دی جا رہی ہیں. ٹریننگ سکول کو بہترین بنائیں گے. پاکستان نے معاشی استحکام اور ترقی کا سفر شروع کر دیا. پاکستان کی عالمی ڈیفالٹ رسک میں 93% کمی آئی. معاشی تبدیلی کی بنیاد سیاسی قوت ارادی اور دور اندیش قیادت ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا ورلڈ اکنامک فورم سے آرٹیکل. لکھا کہ آئی ایم ایف فنڈ سے توانائی اور ٹیکسیشن جیسے شعبوں میں بہتری کا آغاز کیا. ہماری کوشش کا مرکز اقتصادی تبدیلی کا منصوبہ اڑان پاکستان ہے. اڑان پاکستان کا اہم جزو عالمی بینک کے ساتھ مل کر $20 ارب سے مختلف شعبوں میں بہتری کے اقدامات ہیں. مقصد 2028 تک برآمدات میں پائیدار اضافے کے ساتھ 6% GDP نمو حاصل کرنا. رواں مالی سال کی پہلی شمشاہی میں غیر ملکی سرمایہ کاری 20% بڑھی. اس سال ترسیلات زر $35 بلین تک پہنچ گئے. پاکستان میں عام انتخابات کے بعد سیاسی عدم استحکام میں کمی ہوئی. زرعی اور صنعتی شعبے کی کارکردگی میں بہتری آ رہی ہے. عالمی بینک کا کہنا ہے مستحکم کرنسی اور مہنگائی کنٹرول کرنے سے میکرو اکنامک استحکام نظر آیا ہے. کاروبار اور سرمایہ کاری میں اضافے کی توقع ہے. پاکستان کو آئی ایم ایف قرض پروگرام پر مکمل کاربند رہنا ہوگا. عمل درآمد نہ کیا تو معاشی سرگرمیوں پر اثر پڑے گا. پانی سندھ کا بہت بڑا مسئلہ ہے. زمینیں بنجر ہو رہی ہیں. کمرشل فارمنگ کے لیے ملک کو مزید قحط سالی کا شکار نہیں بنایا جا سکتا. سینیٹر شہری رحمان کا سینٹ میں اظہار خیال. کہا کوئی مجبوری ہے یا معاہدہ ہو گیا ہے تو ہم سے بات کی جائے. مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلا کر خدشات دور کیے جائیں. کیا سندھ کو یہ حق نہیں کہ اپنے حصے کا پانی مانگے؟ نون لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی کا جواب. کہا صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم کا فارمولہ طے شدہ ہے. پنجاب اپنی نہروں کا پانی استعمال کر کے زمینیں سیراب کرنا چاہتا ہے تو یہ غلط نہیں. پنجاب کسی اور کے حصے کا پانی نہیں لے رہا تو کوئی اعتراض نہیں بنتا. سندھ اسمبلی میں حیدرآباد تا سکھر موٹر وے تعمیر کرنے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور. قرارداد پیپلز پارٹی کے رکن ہیر سوہو کی جانب سے پیش کی گئی. وزیر پارلیمانی امور ضیاء الانجار نے کہا سکھر تا حیدرآباد موٹر وے وقت کی ضرورت ہے. سندھ میں کام نہیں ہونے کا کہنے والوں کو یہ پتہ نہیں وفاق سے فنڈنگ نہیں ہو رہی. نثار کھوڑو نے کہا M9 موٹر وے کو سی پیک میں کیوں نہیں شامل کیا گیا. سکھر اور حیدرآباد موٹر وے کو کیوں نہیں بنایا جاتا. بارشیں ہوتی ہیں تو ندیاں بہتی ہیں, گاؤں اور شہر ڈوب جاتے ہیں. نارتھ کراچی میں پولیس کا کمانڈو ایکشن. دکان لوٹتے 3 ڈاکو مار ڈالے. پولیس اور ملزمان کے درمیان مقابلے کی CCTV سامنے آ گئی. 4 ڈاکو ایک دکان پر آئے. خوف پھیلانے کے لیے اندھا دھند گولیاں برسائیں. فائرنگ کی آواز سن کر قریب موجود پولیس بھی پہنچ گئی. مقابلے کے دوران 3 ڈاکو مارے گئے, 1 فرار ہو گیا. پولیس حکام کے مطابق مارے گئے 2 ڈاکو پنجاب پولیس کو انتہائی مطلوب تھے. سارم قتل کیس کی تحقیقات جاری. زیر حراست 5 ملزمان کو انویسٹیگیشن سینٹرل کے حوالے کر دیا گیا. پولیس کا کہنا ہے گرفتار ملزمان میں 2 چوکیدار, معلم, والمین اور سارم کے والد کا رشتہ دار شامل. ملزمان کا بلڈ سیمپل DNA کے لیے لے جایا جائے گا. تحقیقات کے لیے 4 رکنی کمیٹی قائم. پولیس ذرائع کا کہنا ہے اپارٹمنٹ کی یونین کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا. سارم کا اغوا اور قتل کی واردات اپارٹمنٹ کے اندر ہی ہوئی. کراچی کے علاقے گارڈن سے مبینہ اغوا ننھے عالیان اور علی رضا کو 8 روز کے بعد بھی پولیس تلاش کرنے میں ناکام. ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی صدارت سنبھالتے ہی کیپٹل ہل حملے کے سزا یافتہ 1600 افراد کو معافی دے دی. جو بائیڈن کے 78 صدارتی اقدامات منسوخ. متعدد ایگزیکٹو آرڈرز جاری. پیرس ماحولیاتی معاہدے اور عالمی ادارہ صحت سے علیحدگی. وفاقی ملازمتوں پر بھرتیاں منجمد کرنے کا حکم نامے پر دستخط کیے. مصنوعی ذہانت پالیسی سے متعلق بائیڈن کا ایگزیکٹو آرڈر اور 2030 تک الیکٹرک کاروں کی فروخت کا ہدف 50% کرنے کا حکم بھی منسوخ. امریکی سینٹ نے مارکو روبیو کو وزیر خارجہ بنانے کی منظوری دے دی.
ایوان بالا میں مارکو روبیو کو 99 ووٹ ڈالے گئے۔ 2011 میں ریپبلکن سینیٹر منتخب ہونے والے روبیو ٹرمپ کے قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں۔ ایلان مسک کا سلیوٹ انٹرنیٹ پر وائرل، سوشل میڈیا یوزرز نے نازی سلیوٹ سے مشابہ قرار دے دیا۔ کیپٹل ون ایرینا میں خطاب کے دوران ایلان مسک نے عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دایاں ہاتھ اپنے سینے پر مارا تھا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکہ میں خصوصی عشائیے میں شرکت، امریکی سینیٹرز، ارکان کانگریس اور اہم شخصیات سے ملاقاتیں ہوئیں۔ محسن نقوی نے ڈونلڈ ٹرمپ کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی اور امریکی عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ کہا، آج امریکہ کے لیے ایک تاریخی دن ہے۔ امریکی عوام صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے محبت کرتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے دور میں پاکستان امریکہ کے تعلقات کا نیا باب شروع ہوگا۔ غزہ میں حماس اسرائیل جنگ بندی کا تیسرا روز، بے گھر فلسطینیوں کی اپنے علاقوں میں واپسی جاری، امدادی سامان کے ٹرک بھی غزہ پہنچ رہے ہیں۔ جنگ بندی کے بعد تباہ شدہ علاقوں سے 62 لاشیں ملی۔ اسرائیلی قید سے رہائی پانے والوں میں سیاستدان خالدہ جرار اور خاتون صحافی رولا حسنین بھی شامل۔ اسرائیل حماس معاہدے کے مطابق 42 دن تک غزہ کی پٹی پر کوئی حملہ نہیں ہوگا۔ قیدیوں کا اگلا تبادلہ 25 جنوری کو ہوگا۔ کثیر الملکی فضائی مشقوں میں شرکت کے لیے پاک فضائیہ کا دستہ سعودی عرب پہنچ گیا۔ GF-17 تھنڈر بلاک 3 طیاروں سمیت دیگر اثاثے شامل۔ ISPR کے مطابق اسپیئر آف وکٹری 2025 مشقیں کنگ عبدالعزیز ایئر بیس پر منعقد کی جا رہی ہیں۔ مختلف نوعیت کی جنگی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ جو حکومتیں اقتدار میں رہیں وہ M6 نہ بننے کے ذمہ دار ہیں۔ سچی بات یہ ہے، جب آپ کی حکومت تھی آپ کو موٹر وے بنانی چاہیے تھی، آپ نے نہیں بنائی، اس کا جواب دیں۔ وفاقی وزیر علیم خان کا PP سینیٹر کو جواب، کہا وعدہ کرتا ہوں 2025 میں M6 شروع کر دیں گے اور اسے سکر سے کراچی تک لے کر جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کراچی کے رسالہ پولیس اسٹیشن کا دورہ، تھانے کی حدود میں زیر تعمیر ویمن پولیس اسٹیشن کا معائنہ کیا۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ پولیس عوام کی مدد کرے اور جان و مال کی حفاظت یقینی بنائے، کوئی بے گناہ لاک اپ میں نظر نہیں آنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ کے ضلع کے ماڑی کے دورے کے دوران غیر حاضر 2 اسسٹنٹ کمشنرز اور مختار کار کو معطل کر دیا گیا۔ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ میں مبینہ طور پر خلاف ضابطہ تقرریوں کا انکشاف، بورڈ کی منظوری کے بغیر رشتہ دار بھرتی کیے گئے۔ خلاف ضابطہ بھرتیاں چھپانے کے لیے چیئرمین PITB نے ادارے کی پالیسی ہی بدل دی۔ PITB میں 2 سال سے بورڈ نہیں، فیصلے ایڈیشنل چیئرمین فیصل یوسف کر رہے ہیں۔ PITB کی پالیسی کے مطابق رشتہ داروں کو بھرتی پر پابندی ہے۔ پنجاب نے پتنگ بازی ناقابل ضمانت جرم قرار، 3 سال سے 7 سال تک سزا ہوگی۔ پنجاب اسمبلی میں پتنگ بازی ممانعت کا ترمیمی ایکٹ 2024 منظور کر لیا گیا۔ پتنگ بازی سے متعلق مواد کی تیاری اور نقل و حمل پر مکمل پابندی لگا دی گئی۔ پتنگ اڑانے والوں کو 3 سے 5 سال قید یا 20 لاکھ جرمانہ یا دونوں سزائیں ہوں گی۔ پتنگ ساز اور ٹرانسپورٹر کو 5 سے 7 سال قید یا 50 لاکھ جرمانہ یا دونوں سزائیں ہوں گی۔ بالائی علاقوں میں برف باری سے ٹھنڈ مزید بڑھ گئی۔ ایبٹ آباد، گلیات، مانسہرہ شدید برف باری کی لپیٹ میں، شگران، کاغان میں 1 فٹ، ناران میں 2.5 سے 3 فٹ تک برف پڑ چکی۔ سوات کی وادی کالام، مالم جبہ اور مہوڈنڈ میں وقفے وقفے سے برف باری۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم اور وادی لیپا میں بھی ہر سو برف ہی برف۔ شدید سردی میں لوگ گھروں تک محدود، گاڑیوں کی آمد و رفت بھی متاثر۔ کوئٹہ، چمن اور زیارت میں بھی برف باری۔ سوات کے علاقے خوضہ خیلہ میں بارش کے دوران گھر کی چھت گر گئی، ماں اور 2 بچے جاں بحق۔ تائیوان میں طاقتور زلزلے سے زمین لرز اٹھی، ریکٹر اسکیل پر شدت 6.4 ریکارڈ کی گئی۔ چھتیں اور دیواریں گرنے سے 27 افراد زخمی ہوئے، کئی مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ بھی ہوئی۔ آدھی رات کو آنے والے زلزلہ دارالحکومت تائپے میں بھی محسوس کیا گیا، متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری۔
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड को हतमी शक्ल देने पर मुशावरत जारी। साइम अयूब फिट होंगे या नहीं, सवालिया निशान बरकरार। इमाम उल हक और हसीबुल्लाह के नाम ज़ेर गौर। स्क्वाड में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, तैयब ताहिर, सलमान अली आगा शामिल। शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, कामरान गुलाम, इब्रार अहमद और सुफियान मुकीम को भी शामिल किया जा सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी की टीम ही ट्राई सीरीज में इन एक्शन होगी। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल आईसीसी के आला सतही वफ्द का कज़ाफी स्टेडियम का एक और दौरा। तामीराती काम और फिनिशिंग के मरहले का जायजा लिया। वफ्द में हेड ऑफ इवेंट सारा एडगर, जीएम क्रिकेट वसीम खान, शोबा ब्रॉडकास्ट और इवेंट्स के दीगर अफराद शामिल। वफ्द ने मेन बिल्डिंग के दफातर की तामीर और पवेलियंस को भी देखा। जेम्स विंस ने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की एनओसी पॉलिसी पर सवाल उठा दिया। कहा, पीएसएल मुख्तसर लीग है, इसमें खेलकर इंग्लैंड की क्रिकेट मुतासर नहीं होगी। आईपीएल की इजाजत है, पीएसएल की क्यों नहीं? जेम्स विंस सीजन 10 में कराची किंग्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में चेल्सी की अहम कामयाबी, वोल्वरहैम्पटन को हराकर पॉइंट्स टेबल पर टॉप 4 टीमों में जगह बनाई। चेल्सी ने हरीफ टीम को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। स्पेनिश ला लीगा लीग में विलारियल ने मार्लोका को 4-0 से आउट क्लास किया।